السلام علیکم، میرا نام ہے سفیان احمد اور میں آج جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی MBBS فرسٹ ایئر میں انرولڈ ہوں۔ لیکن آج ہم اپنی منزل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس سفر کی بات کریں گے جس سفر میں مجھے کافی فیلیئرز بھی دیکھنے پڑے لیکن آخر کار مجھے بھی سکسیس مل گئی۔ تو یہ ویڈیو مخصوص طور پر انہی لوگوں کے لیے ہے جو شاید پچھلے سال MCAT دے چکے اور فیل ہو گئے اور اس سال دوبارہ دے رہے ہیں، یا پھر جو پہلی بار MCAT دے رہے ہیں، کیونکہ تلخ حقیقت تو یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ایڈمیشن سب کو نہیں ملے گا۔ تو شاید اس ویڈیو کے ذریعے ان کو ایک نیا مقصد یا ان کی کوشش کرنے کے جذبے میں اضافہ ہو جائے۔ تو میری جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے بیک ان 2018 جب میں نے اپنے میٹرک کے پیپر دیے اور میرا رزلٹ آیا 81%۔ اٹ واز گڈ فار می۔ پھر میں نے 2020 میں اپنے انٹر کے پیپر دیے اینڈ آئی سیکیورڈ 77%۔ اٹ واز کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ فار می کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کراچی کے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے مجھے ایٹ لیسٹ 80s میں تو اپنی پرسنٹیج لانی ہے۔ لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ چلو یار MCAT میں اچھا اسکور کر کے اپنا ایگریگیٹ جو ہے وہ اچھا بنا لیں گے تاکہ ایڈمیشن ہو جائے۔ میں نے تھوڑا پازیٹیولی کام لیا اس وقت، لیکن پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2020 میں اس وقت جو ہے ہمارا پیپر لینے والی جو ایجنسی تھی وہ NTS تھی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ NTS کو خارج کر کے PMC آ گئی ہے جو کہتی ہے کہ ہم نیشنل MDCAT لیں گے اوور آل سارے پروونس کا ایک ساتھ۔ لیکن انہوں نے ہمیں یہ بلیو کروایا تھا کہ وہ ہماری اپنی پروونشل بک سے ہی ہمارا پیپر دیں گے۔ ہم نے 18 اکتوبر ہماری NTS کی ڈیٹ آ چکی تھی، ہم اس حساب سے تیاری کر رہے تھے اپنی پروونشل بک سے، لیکن پھر جب PMC آئی تو اس نے 18 اکتوبر والی ڈیٹ کو ختم کر دیا اور ہمیں نئی ڈیٹ دی 29 نومبر کی، جس دن سارے ہی پروونس کا ایک دن ٹیسٹ ہونا تھا۔ اب یہ کافی کم ٹائم تھا ہمیں کسی بھی ایک ڈراسٹک چینج کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک مہینہ واز ناٹ انف فار اس کہ ہم ساری پروونشل بک پڑھنے لگ جاتے، کیونکہ ہم سالوں سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور ایون MCAT کا جتنا بھی ٹائم ملتا ہے ہم صرف اور صرف سندھ کی بک پڑھتے ہوئے آئے تھے، تو ہمارے لیے وہ کافی ایک ڈراسٹک چینج تھا۔ خیر پھر ہم نے سوچا کہ جب اگر وہ بول رہے ہیں کہ ہاں سندھ سے آئے گا تو ہم نے اپنی بھی سندھ کی بک کو پرائیورٹی دی۔ پھر وہ دن آ گیا 29 نومبر جب ہم گئے اپنا ٹیسٹ دینے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پیپر آتا ہے پورا فیڈرل پنجاب، ایون سندھ سے کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر ہم نے دیا کسی طریقے سے وہ پیپر کوپ کیا، بہت ڈس اپوائنٹنگ پیپر ہو رہا تھا اس وقت۔ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا تھا تو میں پیپر دیکھ کے شاک ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اینڈ ایون جب میں باہر نکلا، میرے دوست میرے ساتھ تھے، میں نے اس کو بولا بھائی نہیں ہوگا میرا، مجھے کنفرم یقین ہے۔ خیر ہم چلے گئے، گھر گئے، وٹ ایور۔ میں نیگیٹو تو میں نہیں ہوا تھا، نیگیٹو میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہاں یار تھوڑا بہت ہو چکا ہے، نہیں ہوگا کچھ بھی۔ پھر ہمارا رزلٹ آتا ہے، رزلٹ میں میرے مارکس آتے ہیں 145 آؤٹ آف 200۔ میں نے اپنا ایگریگیٹ، اور میری پرسنٹیج پہلے سے ہی کافی کم تھی 77، میں نے اپنا ایگریگیٹ نکالا تو کچھ 76 بن رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ 76 ایگریگیٹ پہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اس وقت بھی میں نے ایسا کچھ ریئیکٹ نہیں کرا، میں نے سوچا چلو یار جو اللہ کو منظور، شاید میرا میڈیکل میں ہونا ہی نہیں تھا یا جو بھی اوپر والے کی، تو ظاہری بات ہے سب ایوری تھنگ ہیپنس فار آور اون گڈ۔ تو میں نے چلو لیٹ گو کر دیا اس چیز کو۔ پھر میں نے سوچا کہ میں DPT کا ٹیسٹ دے دیتا ہوں، فارم ڈی کا ٹیسٹ دے دیتا ہوں۔ میں نے DPT کا ٹیسٹ دیا، میں نے پڑھا نہیں کیونکہ میں نے بغیر پڑھے DPT کا ٹیسٹ دیا، کیونکہ میں جو ہے وہ پورا سال اتنا زیادہ پڑھ کے تھک گیا تھا کہ میں بغیر پڑھے ہی ٹیسٹ دینے چلے گیا۔ خیر مجھے پتا تھا کہ یہ ٹیسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو ویل، سو اس لیے میں نے بس دے کر میں آ گیا ڈاؤ اوجھا کیمپس میں۔ پھر میں نے پتہ نہیں کیوں ایک دن، مجھے بھی نہیں پتا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ریپیٹ کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک دن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو یار ریپیٹ کر لیتے ہیں، خیر ہے، نہیں ہوا تب بھی خیر ہے، ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر میں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ریپیٹ کے لیے میں نے پھر اپنی تیاری سٹارٹ کری۔ تو تیاری کے لیے میں نے سب سے پہلے میں نے فزکس اور کیمسٹری کے لیے جو ہے وہ یوٹیوب سے لیکچر لیے۔ ایک چینل تھا فزکس والا کر کے، الگ پانڈے نام تھا ان کا، میں نے ان کے لیکچر لیے، اور بک ریڈنگ کے لیے میں نے صرف اور صرف پنجاب پڑھی۔ فار بایو میں نے جو ہے وہ فیڈرل اور پنجاب دونوں پڑھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب تو مجھے ظاہر بات ہے PMC ٹیسٹ لگی تو اب تو مجھے کچھ بھی کر کے جو ہے وہ ساری بکس پڑھنی ہے۔ خیر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے PMC ہمیں بتاتی ہے کہ اب آپ کے پاس 10 جو ہے وہ کوشچنس اور آئیں گے جو کہ آپ کے لاجیکل ریزننگ ہوگی۔
خیر مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھنا ہے، میں نے اس کی بھی تیاری کری، کیونکہ ہم پی ایم سی کو جو وہ کوشچن نہیں کر سکتے تھے، اس بات کا مجھے 2020 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی بہت زیادہ کورٹ کی کیسز ہوئے تھے پی ایم سی کے خلاف، اور پی ایم سی جیت چکی تھی، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو تیار رکھا تھا۔ خیر پھر پی ایم سی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی پیپر والا جو ہے وہ سین نہیں ہوگا، اب آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ پورا ٹیبلیٹ پہ ہوگا، تو جو ٹیپس ویب سائٹ کرے گی وہ لے گی، اور وہ بھی پورے 1 مہینے، یعنی کہ پورے 1 مہینے 30 دن مارننگ اور ایوننگ شفٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی بہت زیادہ کویشچنس بنیں گے، اس بات کا مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر خیر میں نے اپنی تیاری کری، پوری مکمل کر لی، اور پھر 27 سپٹمبر کو میں نے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ جا کر دیا۔ اب اس سے پہلے مجھے اندازہ یہ ہو چکا تھا، کیونکہ کافی دن ٹیسٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ کافی آؤٹ ہو رہا ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ بات تھی کہ رزلٹ جو آ رہا ہے بچوں کا وہ ان کے ایکسپیکٹیشنس پر نہیں آ رہا ہے، بہت زیادہ خراب رزلٹ آ رہا ہے۔ خیر میں نے دیا، میں جو ہے میرا دوست مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوٹل پہ، آدھے گھنٹے میں رزلٹ آ رہا تھا، ہم لوگ بیٹھے، میں نے اپنا رزلٹ دیکھا 159، میں بہت خوش ہوا، کیونکہ اس وقت لوگ پاس بھی نہیں ہو رہے تھے، اور میرے بہت زیادہ مارکس تھے 159۔ خیر پھر جو ہے وہ میں نے آئے، اور جو ہے وہ کیا نام ہے، بہت خوش تھا، اپنے گھر والوں کو بتایا۔ پھر پی ایم سی کے رزلٹ پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے تھے، تو اس وجہ سے پی ایم سی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انالیسس کے لیے علامہ اقبال یونیورسٹی یعنی کوئی اور یونیورسٹی کو دیں گے، تاکہ آپ کو ہم پر کوئی سوال اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ پھر انالیسس کے بعد میرے اور زیادہ نمبر بڑھ گئے، 159 سے میرے نمبر ہو گئے 173۔ پھر جب اور اسی وقت میں نے جو ہے وہ اپنے امپروومنٹ کے بھی پیپر دے دیے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری 77% انف نہیں ہے، تو امپروومنٹ میں نے فزکس کی تھی، اور میری پرسنٹیج ہو گئی 81، اوور آل 81 ہو گئی، اور کیونکہ اس بار صرف الیکٹیو کاؤنٹ ہوئے تھے، تو میری جو پرسنٹیج بن گئی وہ 89 بن گئی ان الیکٹیوس۔ 89 اور 173 ملا کے میرا جو ایگریگیٹ بنا وہ بنا 85.3۔ تو میرٹ نمبر میرا جب میرٹ لسٹ آئی تو میرٹ نمبر آیا 350۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ڈاؤ میں تو نہیں، لیکن جنرل سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، جو کہ میرے لیے بہت بیسٹ ہوا، کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے آنے کے بعد کہ جنرل از ون آف دی بیسٹ۔ تو خیر میرے یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ یار دیکھو میں نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو 1 سال بہت، کیونکہ دیکھو ایک ریپیٹر کے لیے نا اس سے زیادہ دکھ کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کے دوست آپ سے آگے نکلے ہوئے اور آپ جو ہے ابھی تک وہی پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن اس پیچھے بیٹھنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ آج میں اپنی ڈیزائرڈ فیلڈ میں ایم بی بی ایس میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پرسیو کر رہا ہوں، تو اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ تو اللہ اگر کچھ چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا میرا نہیں ہوتا، میں سیکنڈ تھرڈ کتنی بھی بار اٹیمپٹ کرتا۔ تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ یار اگر آپ دے رہے ہو اور اگر آپ کے خلاف رزلٹ آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور اچھی جگہ کچھ سوچا ہوا ہو۔ تو اپنی بات کا اختتام میں اسی بات پہ کروں گا کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں چاہیے اس کے لیے پوری محنت کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، لیکن اگر پھر بھی رزلٹ آپ کے جو ہے وہ خلاف آتا ہے تو اگر مگر نہ کرنا، کیونکہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو میری بھی یہی ایڈوائس ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی محنت پوری کرنی ہے، میں نے اپنی پوری محنت کری 1 سال، لیکن میں نے کبھی بھی جو ہے وہ ناشکری نہیں کری کہ جو تھا ٹھیک ہے یار، اللہ کو جو منظور۔ تو بیسٹ آف لک، جو بھی اب اس بار اپیئر ہونے والے ہیں، باقی آپ کا بھائی حاضر ہے، کوئی بھی کیوری ہو، کوئی بھی سوالات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، باقی اللہ حافظ۔